بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، آج اپنے ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں 14 فروری کو ایک بے حیائی کے نام پر ایک آج کل کلچر جو چلا آ رہا ہے، ترقی اور روشنیوں کے زمانے میں لوگ فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں، جس کو میں اور آپ شاید سنتے ہوں گے ویلنٹائن ڈے کے نام سے۔ یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس حوالے سے یہ نوجوان چونکہ اس دنیا میں رہنے والے ہیں اور صاحب ظاہر یہ اسکول کالج میں آنا جانا ان کا ہوتا ہوگا، اس لیے ان کی یہ چیز ضرورت تھی، تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تو میں نے اس ویڈیو کو بنانے کی نیت کی۔ معزز سامعین و حاضرین، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ویلنٹائن ہے یہ ایک لعنتی یہودی تھا، تو اس نے نعوذ باللہ من ذالک، جس کو برائی زنا کہا جاتا ہے، کسی عورت کے ساتھ اس کا وہ معاملہ تھا، تو اس نے اس عورت کے ساتھ 14 فروری کو اظہار کیا، جس کو ان لوگوں نے اظہار محبت کا نام دیا، اسی کو پکڑ کر ویلنٹائن ڈے بنا اور بے حیائی اور فحاشی لوگوں میں عام ہوتی چلی گئی۔ اب اس حوالے سے مسلمانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اس حوالے سے اپنی کیا تعلیم و تربیت اپنے لیے کرنی چاہیے، اس حوالے سے قرآن پاک اور حدیث پاک پڑھنے سننے سے پہلے میں ایک یوں سمجھ لیں کہ جنرلی طور پر جو باتیں ہوتی ہیں، عمومی طور پر عوامی لوگوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ سے ایک دو باتیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جتنا بھی کم ظرف سے بھی کم ظرف انسان ہو، کبھی بھی وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی کو ایک غیر محرم اجنبی انسان آ کر، جس طرح کے ویلنٹائن ڈے کو ان لوگوں نے رنگ دے رکھا ہے، آ کر پھول دے کر کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو پرپوز کرے۔ کوئی بھی جتنا کم ظرف سے بھی کم ظرف انسان ہو، اس کی غیرت اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ معزز سامعین و حاضرین، جب میں، یہ نوجوان، ہم سب اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتے کہ میری ماں، بہن، بیٹی کو کوئی ایک اجنبی انسان آنکھ بھر کر بھی دیکھے، جتنا بھی کم ظرف انسان ہو، اس کی ماں، بہن، بیٹی کو کوئی جب دیکھتا ہے تو اس کی غیرت کیا کہتی ہے اندر سے کہ میں اس کو چیر پھاڑ ڈالوں۔ یاد رکھیے، جہاں میں، آپ، ہم سب اپنی ماں، بہن، بیٹی کے بارے میں غیرت کا یہ معاملہ اتنا حساس رکھتے ہیں، وہیں پر دیگر عورتیں بھی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں اسی طرح حساس ہونا چاہیے۔ آئیے، یہ تھی چند ایک باتیں جو کہ عمومی طور پر ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اب مسلمانوں کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، آئیے قرآن سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، آیت نمبر 32، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور تم زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ یہ تھا قرآن پاک۔ معزز سامعین و حاضرین، یہ چیز ہر ذی شعور انسان سمجھتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، بے حیائی، زنا، فحاشی، اور جب ان کی جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی محفل میں یوں سمجھ لیں کہ کوئی رنگ رلی نہ آ رہی ہو، نعوذ باللہ من ذالک، وہ شراب نوشی بھی کرتے ہیں۔ زنا کے حوالے سے، اور جو کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو چھوتا ہے، جسٹ ٹچ کرتا ہے، اس حوالے سے حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس چیز کو زیادہ پسند کر لے کہ اس کے سر میں ایک سوئی کو ٹھوکا جائے، یعنی کہ کوئی کیل، سوئی اس طرح انسان کے سر میں ٹھوکی جائے، وہ اتنی خطرناک نہیں ہے
جتنا کہ کسی غیر محرم عورت کو چھونا ہے۔ اب دیکھیے نعوذ باللہ من ذالک جو جا کر پھول دیتے ہیں، آگے سے ماں بہن بیٹی کو تو پھول نہیں نہ دیتے، اس لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے کہ انسان اپنے سر میں جس طرح نوک کو، سوئی کو، ان چیزوں کو گھسائے جانا یا ٹھوکے جانا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ معاملہ ہے کہ کسی غیر عورت کو بندہ جسٹ چھوئے، ٹچ کرے۔ تو جب چھونے کا، ٹچ کرنے کا اتنا حساس معاملہ ہے دین اسلام میں، تو وہاں پر کسی غیر محرم کے ساتھ باتیں کرنا یا ان کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک رنگ رلیاں منانا یا ان کے ساتھ گھومنا پھرنا کتنا حساس ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہوتی ہے۔ اب جو نعوذ باللہ من ذالک شراب پیتے ہیں اپنی محفل کو نعوذ باللہ من ذالک چار چاند لگانے کے لیے، اس حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیتا ہے، کل قیامت کے دن اسے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور اس انسان کو نعوذ باللہ من ذالک پینے کے لیے جو اس سے زخموں سے یا پھوڑوں سے گندگی نکلتی ہے، پیپ وغیرہ، وہ پلائی جائے گی۔ تو جس طرح ایک انسان کی طبیعت، نیچر ہے انسان کی نیچرلی طور پر ان چیزوں کو انسان اگنور کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تو اس لیے جو لوگ، جو نوجوان، جو مسلمان اس طرح کے معاملات میں گھستے ہیں یا اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں یا رکھنے کی نیت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے عبرت پکڑیں، قرآن پاک کے فرمان سے عبرت پکڑیں، اور اپنے آپ کو اس لعنت سے، اس بے حیائی سے اور برائی سے دور رکھیں۔ ٹھیک، اس کے بعد ایک حدیث پاک کہ لوگ تو جو یوں سمجھ لیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جن کی طبیعت ہوتی ہے منافقانہ، وہ سوال کرتے ہیں یہ کہ ہم لوگ کون سی بے حیائی کرتے ہیں، ہم لوگ کون سی برائی کرتے ہیں، ہم تو جسٹ جاتے ہیں، پھول دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک سنیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ اور پاؤں دونوں زنا کرتے ہیں۔ کیسے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ اور پاؤں کا زنا یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں برائی کی طرف چل رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے جب پاؤں کے ساتھ انسان چل کر کسی غیر محرم کے پاس جائے گا، پاؤں کا زنا، اور جا کر کسی غیر محرم کو چھوئے گا یا جا کر کوئی چیز پیش کرے گا، صاف ظاہر ہے یہ زنا۔ اس لیے قرآن پاک کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے زیر اثر، زیر سایہ مسلمانوں کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ اس بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے خود کو دور رکھیں، تاکہ ہماری بھی عزت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔